مفتی صاحب صحابہ اکرام کی زندگی کا کوئی ایسا نمونہ ہمیں بتائیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو. دیکھیے مثال کے طور پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سامنے لے لیں کہ احد کا معرکہ بپا ہو رہا تھا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی نے ندا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑو. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، نئے نویلے دلہا تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ وقت گزار چکے تھے. جیسے ہی کانوں میں آواز گونجی اسی وقت اہلیہ سے علیحدہ ہو گئے اور غسل کرنے تک کی تاخیر کو بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ فرمان صادر ہو چکا ہے چلو اس کی تابعداری کے لیے نکل پڑو. نکلے میدان میں. بالآخر جب وہ شہید ہوئے تو شہداء کی نعشوں کو جب دیکھا جا رہا تھا تو 70 شہید ہوئے لیکن 69 کی نعشیں نظر آ رہی ہیں، ان کے اجساد نظر آ رہے، حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرات صحابہ نے کہا ہم نے ان کو دیکھا ہے یا رسول اللہ، میدان میں مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے انہیں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. رحمت للعالمین نے فرمایا دیکھو کیا منظر سامنے آ رہا ہے. بس دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب نورانی منظر صحابہ کرام کے سامنے آتا ہے کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو لے کر اترتے ہیں اور ان کے مبارک جسم پاک سے پانی کے قطرے نکل رہے ہیں اور ان کو غسل دے کر لاتے ہیں. حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر واضح کرنے کے لیے فرمایا دیکھو ان کا معاملہ کیا ہے. اہلیہ نے خبر دی کہ بات ایسی تھی کہ رات میرے پاس گزارے تھے اور نہانے تک کی تاخیر کو گوارا نہ کیا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکا ہے. اب امتی کس طرح سے تاخیر کر سکتا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، نکل پڑے. تو رب نے بتایا کہ میرے حبیب پاک کے فرمان پر تم اپنے آپ کو پیش کرنے والوں، تمہیں میں وہ عزت و عظمت عطا کرتا ہوں کہ تم اگر خود نہاتے تو گھر کے پانی سے نہاتے، اپنے ہاتھوں سے نہاتے تھے، لیکن تم نے اتنی تاخیر کو بھی گوارا نہ کیا. فرمان کی تعمیل میں تو ہم نے وہ عزت و عظمتیں عطا کی ہے کہ ملائکہ سے وہاں کے عالم بالا کے پانی کے ذریعے سے غسل تم کو دلوایا ہے. اور سارے کے سارے حضرات میں ان کا ایک امتیازی وصف رہا کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے اپنے نورانی ہاتھوں سے غسل دیا ہے. تو اب آپ غور فرما لیں، تقاضے ایک طرف ہے، فرمان بلا رہا ہے، تو انہوں نے تقاضوں کو نفس کے پامال کیا اور اللہ کے حبیب پاک کے فرمان پر عمل کر کے بتایا. ہر صحابی کی، ہر اہل بیت کے فرد کی زندگی کا یہی نمونہ ہمارے سامنے رہتا ہے. ہمیں اس پر جائزہ لیتے ہوئے اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں اور اس نمونے کو اختیار کرنے کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.